مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، پردوں میں، گھروں میں بیٹھی ہوئی امت کی باعزت مائیں بہنیں، اس وقت ہم لوگ یہاں پر قرآن پاک کی نسبت سے جمع ہوا۔ بے شک یہ کوئی چھوٹی موٹی نسبت نہیں، یہ نسبت اللہ کی نسبت، نسبت کو اللہ تبارک تعالی نے بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مٹھائی کی دکان پر جاتا ہے اور مٹھائی کی قیمت پوچھتا ہے، بھاؤ پوچھتا ہے کتنے کی؟ مٹھائی والا بتاتا ہے کہ یہ 500 روپے کلو۔ سبحان اللہ۔ آدمی کہتا ہے کہ 1 کلو مٹھائی دے دی جائے، تو مٹھائی کو ترازو پر رکھنے سے پہلے وہ 2 روپے کے ڈبے کو مٹھائی کے اس ترازو پر رکھ دیتا ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ ہمارا آپ کا 500 روپیہ مٹھائی کا طے ہوا ہے، یہ 2 روپے ڈبے کا طے نہیں ہوا، یہ تو میں 2 روپے کا کہیں سے بھی خرید لوں، 500 روپے کلو میں اس ڈبے کو تولو گے؟ وہ کہے گا اگر مٹھائی لینی ہے تو اس ڈبے کو بھی 500 روپے کلو میں ہی تم کو لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مٹھائی کے ڈبے کی نسبت اس وقت اسی مٹھائی سے ہے، اس نسبت کی وجہ سے آپ کو مٹھائی اگر لینی ہے تو یہ 2 روپے کے ڈبے کو بھی 500 روپے کلو میں ہی تلوانا پڑے گا۔ ہم آئے دن دیکھتے رہتے، آدمی اس مٹھائی کو لے کر آتا ہے، جس طرح مٹھائی کی عزت ہوتی ہے ویسے ہی اس 2 روپے کے ڈبے کی بھی عزت ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی طرح اٹھا کر الماریوں میں اونچی جگہوں پر رکھا جاتا ہے، دوسروں سے بچایا جاتا ہے۔ مٹھائی کھانی شروع ہوئی، مٹھائی کا آخری پیس جس وقت اس مٹھائی کے ڈبے سے اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر اس ڈبے کو اٹھا کر ڈسٹ بین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ کیا کیا تم نے یہ؟ ارے میاں 500 روپے کلو خرید کر کے لایا ہوں یہ ڈبہ، تم اسے کوڑے دان میں پھینک رہے ہو؟ کہ ہاں اس کو کوڑے دان میں ہی پھینکا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی نسبت مٹھائی سے ختم ہو چکی ہے، اب اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جب تک اس کا تعلق مٹھائی سے تھا تو وہی عزت تھی جو مٹھائی کی تھی، اور جب اس کا تعلق مٹھائی سے ختم ہو گیا، نسبت ختم ہو گئی، یہ ڈبہ 2 پیسے کا بھی نہیں رہا۔ کاش کہ اس چھوٹی سی مثال سے ہمارے دل میں یہ بات اتر جاتی کہ عزت اسی وقت ملے گی جب قرآن پاک سے نسبت ہوگی، اگر اس سے ہٹ گئے تو ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ نے اس پیارے حبیب کی امت کی عزت کو بڑھانے کے لیے اس اپنے کلام کی نسبت سے جوڑ دیا ہے۔ اے میرے پیارے حبیب کی امتیوں، جب تم مجھ سے اپنی نسبت کو باقی رکھو گے تو میں وہی عزت دوں گا جو
قرآن پاک کو عزت دی جا رہی ہے. بے شک بے شک. اور اگر تم نے اس سے رشتہ ختم کر دیا تو پھر تم دو کوڑی کے بھی نہیں رہ جاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں بڑی عزتوں سے اس کے نام لیے. کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. یہ قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم. کہیں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. یہ قرآن حکیم ہے، اس کی عزت کو پہچانو، اس کے مرتبے کو پہچانو. کہیں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انہ لقرآن کریم. یہ قرآن کریم ہے. اے میرے پیارے حبیب کے امتیوں، جا کہاں رہے ہو؟ ذرا اس کی کرامت کو دیکھو اور اس کی عزت کو دیکھو. اگر تمہیں چاہیے عزت تو اس کے پاس آ جاؤ. کہیں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے والقرآن المجید. یہ قرآن مجید ہے، بزرگیوں سے بھرا ہوا، عظمتوں سے بھرا ہوا. جو عزت اور عظمت چاہتا ہے وہ اس قرآن پاک کے پاس آ جائے، اس کو گلے سے لگا لے، پھر دیکھو عزت و مرتبہ کہاں پہنچتا ہے تمہارا. اس قرآن پاک کی عزتوں کو اللہ پروردگار عالم نے خود بیان کیا ہے. جب اللہ جس کی عزتیں بیان کر رہا ہو تو ہمیں اس کو کس قدر سمجھنا چاہیے، کس قدر اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. لیکن ہماری توجہ کمزور ہوتی جاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کو نازل فرمانے کا ارادہ فرمایا، سارے عالم میں اللہ نے پوری دنیا کو بتا دیا. اللہ نے مضبوط سے مضبوط ترین مخلوق کو بھی دیکھا، آسمان کو دیکھا، زمینوں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، سمندروں کو دیکھا. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، جس عظمت والا یہ کلام ہے اس کو تحمل کر، اس کو برداشت کرنا. میں نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے چاہے وہ کتنی بھی مضبوط صحیح، اس کو اٹھانے کے لائق نہیں ہے. اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو کتنے مضبوط ہیں، یہ زمینیں ہل رہی تھی ساتوں، یہ ٹھہر نہیں رہی تھی. اللہ نے اس کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو میخ کی طرح زمین پر پیدا فرما دیا کہ سارا زمین کا ہلنا رک گیا. اتنی بڑی بڑی زمینیں، اس کو روکنے والا پہاڑ، لیکن اس پہاڑ کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے کہ قرآن پاک کی اس طاقت کو برداشت کر لے جائے. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اگر ہم نے ان پہاڑوں پر قرآن کو نازل کیا ہوتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، عقل شعور دے دی جاتی اور ان مضبوط مضبوط پہاڑوں کے اوپر اگر قرآن پاک کی ایک آیت نہیں، آدھی آیت نہیں، چند حروف بھی اگر اللہ نازل کر دیتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. پورا قرآن تو بہت دور کی بات ہے، اس کی ایک آیت اور آدھی آیت کو بھی برداشت کرنے کی طاقت اس پہاڑ میں نہیں. اتنا عظمت والا قرآن، ایسا عظمت والا قرآن پاک. پھر کہاں یہ نازل ہوگا؟ اللہ نے کہا تمام مخلوقات میں نے جس کو چھانٹا ہے وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک ہے. آپ کا سینہ اطہر ہے. اس میں خالی قرآن کی عظمت نہیں، اس میں پیارے حبیب کے سینے کی بھی عظمت بیان ہے. سبحان اللہ. ذرا سوچو کیا عظمت ہے آپ کے سینے کی، کیا مقام ہے آپ کا. ساری کائنات کا کوئی اس کو برداشت نہ کر سکا. پیارے حبیب کا سینہ ہے جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے. آپ کا دل ساری کائنات سے زیادہ مضبوط ہے، ساری کائنات سے زیادہ عظمت والا ہے، جس نے پورا قرآن پاک اپنے اوپر برداشت کر لیا، اس کا نزول برداشت کر. قرآن پاک کا نزول ایسے آسانی سے نہیں. فرمایا جب یہ کسی مخلوق نے ذرا سا ٹچ ہو کر کے دیکھا، اس کو پتا چلا کہ پیارے حبیب پہ کیا بیتی ہوگی، آپ کا کیا عزم ہوتا ہو. فرمایا ایک مرتبہ ران پر سر رکھ کر کے ایک صحابی کے پیارے حبیب آرام فرما رہے تھے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کے نزول کے لیے ایک آیت کا انتخاب نہیں تھا،
چند حرفوں کا انتخاب تھا جو آسمان سے پیارے حبیب کے سینے پر نازل ہو رہا تھا. صحابی کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ میری ران کٹ کے الگ میری ران اتنی ان کے زبان میں وہ طاقت نہیں تھی جو اس کو برداشت کر لے جاتے. اونٹنی پر اگر آپ بیٹھے ہوتے اونٹنی بیٹھ جاتی کھڑی نہیں رہ سکتی تھی, اتنا بوجھ اس کا ہوتا تھا. خود پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کی چند سورتوں نے میرے بالوں کو سفید کر دیا. یہ جوان یہ سارے جہان میں سب سے مضبوط وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سفید دیکھ رہے ہو یہ قرآن پاک کی چند سورتوں سے سفید ہو گئے. کیا چیز ہے یہ؟ پیارے حبیب نے پوری جوانی کھپا دی, پوری جوانی کو اس میں ڈھال دیا, تب جا کر یہ قرآن پاک اس لائق ہوا ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں آتا. سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں حج کے موقع پر آخری ارشاد فرمایا کیا میں نے تم کو سب کچھ نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ کہتے ہیں آپ نے پہنچایا ہی نہیں, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. ایک ایک چیز ہم کو مل گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے بھی فرمایا کہ آج پورا پورا مکمل ہو چکا ہے دین, اور یہ پیارے حبیب نے صحابہ کے حوالے کر دیا. صحابہ نے اقرار کر لیا, فرمایا پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے حاضر رہنے والے صحابہ کان کھول کر سن لو, مجھے جو دیا گیا تھا میں نے تمہیں دے دیا, اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم آنے والی نسلوں تک اس کو پہنچا دو, جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک اس کو پہنچا دو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. صحابہ نے سینوں سے لے کر تابعین کے سینے میں دیا, تابعین نے تبع تابعین کے سینے میں دیا, اور یہ سینے کا کنیکشن چلتا چلتا آج اس کانپور کے اندر نظر آ رہا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈائریکٹ پیارے حبیب کے سینے سے ہو چکا ہے. جن کے کنیکشن جڑ چکے ہیں وہ اسٹیج پر لائے جائیں گے, ان کی پگڑیاں باندھی جائیں گی, ان کو اعزاز دیا جائے گا, ان کو نوازا جائے گا. یہ ان کا اعزاز نہیں, یہ قرآن مقدس کا اعزاز ہے. یہ سینہ وہ ہے جس کا کنیکشن جڑ چکا ہے, یہ سینہ وہ ہے جس میں ڈائریکٹ وہاں سے تعلق قائم ہو چکا ہے, اس لیے ان کو نوازا جائے گا. قرآن پاک سارے سائنسدانوں آؤ سب آ کر کے چیک کرو, تمہاری پہنچ قرآن تک نہیں, تم کس طریقے سے اپنے دعوے کرتے ہو. لاؤ ساری مشینیں, ایکس رے مشین لاؤ, ایم آر آئی لاؤ, اور جتنی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں سب لے کر کے آؤ, اور اس حافظ کو اس مشین پر لگا دو اور تلاش کر کے بتاؤ اللہ نے اس قرآن مقدس کو رکھا کہاں ہے. ساری دنیا کی مشینیں نہیں بتا سکتی, ساری سائنسداں نہیں بتا سکتے. کہا گیا تمہاری پہنچ وہاں تک نہیں ہے جہاں اس حافظ کی پہنچ ہو چکی ہے. ساری دنیا کی مشینیں فیل ہیں لیکن اس کے سینے میں قرآن مقدس موجود. اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا, اللہ نے چنا ہے, کیونکہ قرآن پاک پیارے حبیب پر جو نازل ہوا ہے حضرت جبرائیل نہیں بلکہ خود پروردگار عالم نے خود پڑھ کر کے پیارے حبیب کو سنایا ہے. قرآن پاک خود کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, جب ہم تلاوت کریں قرآن پاک کی آپ اس کو غور سے سنیے. جب ہم تلاوت کریں پروردگار عالم کہہ رہا ہے جب ہم پڑھیں تب آپ اس کو سنیے. جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل واسطہ ہیں. کس طرح واسطہ ہیں؟ جیسے آج ہم موبائل لے کر اپنے کان پر لگاتے ہیں, آواز تو موبائل سے نکلتی ہے لیکن بولنے والا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے, بول کوئی اور رہا ہے. موبائل واسطہ ہے, جبرائیل واسطہ ہے, اور اس کو پڑھنے والا خود پروردگار عالم ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, اس کا ایک ایک حرف تبدیل نہیں کیا جا سکتا, بدلا نہیں جا سکتا. لوگ کہتے ہیں صحابہ نے بدل دیا تھا, اگر صحابہ نے بدل دیا تھا تو تمہیں بدلنے سے کس نے روکا ہے؟ سارے دنیا کے لوگ مل کر کے بدل کے تو دکھاؤ. یہ سارے حفاظ جو اس وقت یہاں پر کھڑے کیے جائیں گے یہ چیلنج کر رہے ہیں پوری دنیا کو, اگر کسی نے آگ ہی بھی کیا تو ہم پگڑی باندھ کے یہاں کھڑے ہوئے ہیں, ابا کو بھی بدلنے نہیں دیں گے. تم کہاں سے بدل سکتے ہو؟ اگر باپ کھڑا ہو گیا مسلح پر اور اس نے آگ ہی پڑھ دیا رمضان مبارک میں, 8 سال کا بچہ اپنے ابا کو چلنے نہیں دے گا. یہ چیلنج کر رہا ہے. تم صحابہ
अब्बास कहते हो बदल दिया था साहबा ने, अरे तुम में ताकत है, तुम तो नहीं बदल देते, साहबा ने बदला तो तुम भी तो बदल सकते हो। इसका बाप भी अगर बदलेगा तो ये बच्चा बदलने नहीं देगा। ये वो जमात है जो यहाँ तैयार की गई है, वो जमात है जिसको तैयार किया गया है, और ये इसलिए तैयार किया है अल्लाह ने कि जाओ चैलेंज करो दुनिया को कि कोई बदल के दिखाए। हम यहाँ खड़े हुए हैं, अल्लाह ने हमें खड़ा किया है, हमें वो मकाम दिया है कि दुनिया का पूरी ताकतें मिलकर के आपको ई नहीं कर सकती। ये कुरान मुक़द्दस अल्लाह तबारक तआला ने इस कुरान मुक़द्दस को हमें अता फरमाया। किस लिए अता फरमाया? ताकि हम इसको पढ़ें, इसकी तिलावत करें, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, इसके मानी को समझें और उस पर अमल करें। याद रखिए, जिस तरह एक एक हर्फ आसमान से अल्लाह ने पढ़ के नाजिल किया है, इसी तरह इसकी तफसीर भी अल्लाह ने खुद की है, मेरे हबीब ने तफसीर नहीं की है। तफसीर करने वाला भी अल्लाह है और कुरान के अल्फाज बताने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह खुद कहता है आप परेशान न हो, इन्ना अलैना, हम पर हमें लाजिम है, हम इसकी हिफाजत करके दिखलाएंगे, हम इसकी हिफाजत करके दिखलाएंगे, आप परेशान न हो। और इसका बयान भी, इसकी तफसीर भी हम ही करेंगे, आप नहीं करेंगे। प्यारे हबीब ने इसकी तफसीर नहीं की है, खुद अल्लाह ने इसकी तफसीर की, खुद अल्लाह ने इसकी तफसीर की। आज लोग अरबी पढ़ करके कुरान का तर्जमा पढ़ा रहे हैं, अरबी पढ़ लो बस तुम्हें कुरान का तर्जमा आ जाएगा। ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। कुरान अरबी पढ़ करके तर्जमा नहीं आ सकता है, और अगर करेगा तो गलत करेगा, गुमराह हो जाएगा। तर्जमा वही होगा जो अल्लाह ने प्यारे हबीब को बताया है, तर्जमा वही होगा जो अल्लाह ने प्यारे हबीब को बताया है और प्यारे हबीब ने सहाबा को दिखाया है, वो तर्जमा होगा। अरबी पढ़कर तुम तर्जमा करना चाहोगे, हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। सहाबा का ही तर्जमा माना जाएगा जो अल्लाह के हबीब सहाबा को दे के गए, उसी तर्जमे को, वही तर्जमा पूरी दुनिया में चलेगा। आपका अरबी पढ़ करके तर्जमा करना ये आपको हलाकत की तरफ ले जाएगा। आप तर्जमा नहीं कर सकते। क्या सहाबा अरबी पढ़े हुए नहीं थे? उनकी तो जुबान अरबी थी। अगर अरबी ही से तर्जमा आ जाता तो उनको तो तर्जमा फौरन आ जाना चाहिए था। एक एक आयत पर वो तर्जमा नहीं कर पा रहे हैं, अल्लाह को बताना पड़ रहा है कि इसका तर्जमा ये नहीं ये है, तुम गलत समझ रहे हो। ये वक्त नहीं है उनको मिसालें दे दी जाएं। अर्ज यही करना है कि अल्फाज भी अल्लाह के हैं और तफसीर भी अल्लाह की है। वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन। अल्लाह जलाल में कह रहा है प्यारे हबीब से, आप इसमें एक हरफ का इजाफा नहीं कर सकते, आप इसके तर्जमे में कोई तब्दीली नहीं कर सकते हैं। अगर किया तो अल्लाह जलाल दिखाता हुआ कह रहा है, हरगिज़ आपको इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो जब अल्लाह के हबीब को इसकी इजाजत नहीं है, हमको इजाजत है कि हम अपना तर्जमा कर दें, अपनी तरफ से अरबी पढ़ करके कोई भी तर्जमा बतला दें अरबी का? हरगिज़ इसकी इजाजत नहीं है। इससे सैकड़ों लोग गुमराह, सैकड़ों लोग गुमराह हो रहे हैं, अरबी पढ़ के तर्जमा कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कुरान मुक़द्दस है, ये तर्जमा किसी का नहीं चलेगा, सिर्फ अल्लाह का बताया हुआ चलेगा और हमको उसी को पढ़ना है, हमको उसी को सीखना है। इस गुमराही के रास्ते को बंद कर दिया जाए। बहुत कसरत से इस वक्त ये गुमराही देखने में आ रहा है। लोग अरबी कह रहे हैं पढ़ो और तर्जमा कर लो, और बगैर तर्जमा करे तुम्हारे कामयाबी नहीं मिलेगी। अरबी पढ़ो तर्जमा करो, बहुत आसान है। आसान तो है, लेकिन अल्लाह ने जो बताया है वो आसान है। तुम्हारा ये तर्जमा चलेगा तो हलाकत हो जाएगी। अल्लाह तबारक तआला ने तर्जमा भी बता दिया, अल्फाज भी बता दिए, पढ़ने का तरीका भी अल्लाह ने बताया है। इसको पढ़ा कैसे जाएगा? अगर तुम उस तरीके पर नहीं पढ़ोगे तुम्हारी नमाजें नहीं होंगी, तुम्हारा कबूल नहीं होगा। ये कारी साहब पढ़ रहे थे, अल्फाज देखिए, हुरूफ देखिए, किस अंदाज से निकाले जा रहे थे। क्या हुरूफ हमारे ऐसे निकल रहे हैं जो हुरूफ कारी साहब के निकल रहे थे? ये कारी साहब ने बाकायदा सीखा है कि हर्फ कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा। हम नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्हम्दु ये हा अलग है और अलहम्दु छोटी हा अलग है। ये एच नहीं है, चाहे बड़े में फिट कर दो चाहे छोटे में फिट कर दो। ये अरबी है, ये अल्लाह का कलाम है।
ایک ایک حرف الگ الگ ہے، کوئی کسی سے مشابہت نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ آپ الحمد کو الحمد نہیں بول سکتے ہیں، نماز ختم ہو جائے گی آپ کی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج نہ پڑھنا سیکھ رہے ہیں، نہ معنی سیکھ رہے ہیں، نہ احکامات سیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کے کتنے چھوٹے چھوٹے احکامات جو آسانی سے عمل کیے جا سکتے ہیں، اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ فرمایا اپنے گھر میں جاؤ چاہے غیر کے گھر میں جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، سلام کر کے داخل ہوا کرو۔ آج اگر کسی سے کہہ دیا جائے اپنے گھر میں قرآن کہتا ہے سلام کر کے گھر میں داخل ہوا کرو، تو شیطان کیا کہتا ہے؟ بیوی کے غلام بننا چاہتے ہو کیا؟ جھولو غلام بنو گے، بیوی کو سلام کرو گے؟ تمہاری اوقات یہی ہے؟ ارے قرآن پیارے حبیب کی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، پیارے حبیب خود سلام کرتے ہیں ازواج مطہرات کو، بیویوں کو سلام کر کے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب سے بھی بڑا کوئی ہو گیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دعوے غلط کر رہے ہو۔ سلام کیا کرو، گھروں میں برکتیں آئیں گی، برکتیں نازل ہوں گی، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ ہم نے اس حکم کو ماننا چھوڑ دیا ہے، آج سلام کرنا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اپنی بیویوں کو سلام نہیں کرتے، بیوی بچوں کو سلام نہیں کرتے، جانوروں کی طرح گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور جانوروں کی طرح نکل جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے حکم کو دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کیا عظمتیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ میں سارے احکامات چند ہی میں ذکر کر رہا ہوں۔ جمعے کے دن فرمایا خطبے سے پہلے مسجد پہنچو، خطبہ سنو جا کر، تب تمہارا جمعے کا ثواب مانا جائے گا، اور اگر خطبہ تم نے چھوڑ دیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، رزق سے محروم ہو جاؤ گے۔ رزق کی برکتیں چھپی ہوئی ہیں جمعے کے خطبے سے پہلے پہنچنے کے اندر۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار بند کیا کرو جب اذان ہوا کرے جمعے کی۔ ہم نے کاروبار بند کرنے چھوڑ دیے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو چلا جا، میں دکان پر بیٹھا ہوا ہوں، پونے 12 والی میں تو، پون والی میں تو، 1:15 بجے والے میں تو، کاروبار چلتا رہے گا، بند نہیں کیا جائے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قرآن پاک سے ہم بہت دور جاتے ہیں۔ قرآن پاک جن حفاظ نے یاد کیا ہے، ان کا بڑا مقام ہے، ان کے بڑے مرتبے ہیں، لیکن ان کا مرتبہ ماں باپ کو سمجھنا پڑے گا، ان کی عزت کرنی پڑے گی، ان کے بارے میں خیال رکھنا پڑے گا۔ کیا ہے عزت؟ یہ حافظ حفظ کر کے آیا ہے، آپ کو اب داڑھی آج سے نہیں کٹانی ہے۔ اگر باپ داڑھی کٹائے گا، بھائی داڑھی کٹائے گا، یہ حافظ حفظ کر کے آئے گا، اس کے بعد دیکھے گا ابا تو داڑھی رکھاتے نہیں، بھیا تو رکھاتے نہیں، وہ ہلکی چھوٹی کرے گا، پھر اور چھوٹی کرے گا، وہ کٹا جائے گا۔ آپ نے قرآن پاک کی توہین کی ہے، آپ نے اس حافظ کو وہ مقام نہیں دیا جو گھر میں ملنا چاہیے تھا، آپ نے اس کی داڑھی کٹانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ماں باپ کو دیکھ کر اس نے بھی داڑھی کٹا دی۔ حفاظ لوگ شراب پی رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک ملنے کے بعد بہت اونچی منزل پر یہ پہنچ چکا ہے۔ اگر اس قرآن پاک کو ذرا سا بھی گردن ہٹائے گا، منہ موڑے گا، تو اونچائی سے گرنے والا زیادہ زخمی ہوا کرتا ہے، اونچائی سے گرنے والا زیادہ زخمی ہوا کرتا ہے۔ حافظو، تمہیں قرآن ملا ہے، ذرا اس کی عزت کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس سے محروم نہ ہونا، اس کو رات دن تلاوت کرنا۔ ہمارے یہاں ایک بچہ حافظ ہوا اور 7 پشتوں میں پہلی مرتبہ وہ بچہ حافظ ہوا تھا۔ پولیس میں اس کے باپ نوکر تھے، اس نے کہا میں پورے خاندان کو جمع کر رہا ہوں، دعوت کر رہا ہوں، مولوی صاحب تمہیں بھی آنا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں تو نہیں آ پاؤں گا، میرا تو وعدہ ہے ایک جگہ جانا ہے۔ اس نے پورے خاندان کی دعوت کی، میں نہیں پہنچا۔ جب وہ بچے کو واپس لے کر کے آیا تو کہنے لگا مولوی صاحب آپ نہیں آئے۔ میں نے کہا میں نے تم سے پہلے ہی عذر کر دیا تھا کہ میں نہیں آ پاتا ہوں ایسی جگہوں پر، کیوں نہیں آتا ہوں وہ بعد میں وقت نہیں ہے بتانے کا۔ تو کہنے لگا نہیں یہ بات نہیں ہے، میرے بچے نے کچھ اور بتایا ہے۔ میں نے کہا بچے نے کیا بتایا؟ کہا بچے نے یہ کہا کہ مولوی صاحب اس لیے نہیں آئے ہیں، ابا تمہاری پولیس کی نوکری ہے اور پولیس کی آمدنی اچھی نہیں ہوتی، اس لیے مولوی صاحب نہیں آئے۔ میں نے کس نے کہا؟ کہ اس بچے نے جس کو آپ نے قرآن پڑھایا ہے۔ میں نے کہا اس کو کسی نے نہیں بتایا، اس کو اللہ نے بتایا، جس نے اس کے سینے میں اپنے قرآن کے الفاظ داخل کیے ہیں، اسی نے اس کے سینے میں یہ کلام بھی داخل کیا ہے جو اس نے بولا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے اسی وقت سے توبہ کر لی کہ جب میں نے اپنے بچے کو حافظ کرایا ہے اور حفظ کرایا ہے، تو جب یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ پولیس کی آمدنی صحیح نہیں ہے، لہذا میں اب وہ غلط آمدنی پہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں نے 1 مہینہ ہو گیا ہے ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے کتنی آمدنی تھی؟ کہا روزانہ
1000 روپیہ 30,000 روپیے تھانہ سے حرام آمدنی کے ملتے تھے. اس حافظ بچے کی وجہ سے، اس کا حفظ کر لینے کی وجہ سے اس کے حرام آمدنی چھوٹ گئی. اسے کہتے ہیں قرآن پاک کی عزت کرنا، اسے کہتے ہیں قرآن پاک کا مقام پانا. وہ شخص کہتا ہے میری بیوی ناراض ہے، وہ کہتی ہے تم نہ لینا، پیسے لا کر مجھے دے دو. 30,000 روپیے مہینے میں ایک دم گھٹ جائے گا، گھر کیسے چلے گا؟ پھر میں نے کہا کیا کہا؟ اس نے میں نے اس سے کہہ دیا ہے گردن تو کٹ سکتی ہے، میرے حافظ بچے کی بات نہیں کٹ سکتی ہے. میں نے اس کو حفظ کیوں پڑھایا ہے؟ یہ جو علم ہم کو بتائے گا ہم اس پر عمل کریں گے. آخری وقت میں نے دیکھا اس نے ایک پیسہ بھی حرام آمدنی کا ہاتھ نہیں لگایا. یہ ہے حافظ جو قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں، ان کے بڑے مرتبے ہیں لیکن ہم ان کو مقام نہیں دے رہے ہیں، ہم ان کی بات نہیں سن رہے ہیں کہ قرآن پاک کے احکامات ہم کو آ کے بتائیں. حافظوں اگر عالم بنو تو آگے بننا، اور اگر نہ بنو تو اس کے ترجمہ ضرور کسی عالم سے پڑھ لینا، اس کا ترجمہ کم سے کم پڑھ لینا جو اللہ نے ترجمہ نازل کیا ہے وہ والا، تاکہ تمہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے، تمہیں کوئی بھٹکا نہ سکے. اس بچے کا اس باپ کا انتقال ہو گیا، یہ بچہ حافظ ہوا، حافظ ہونے پر باپ کا انتقال ہوا، نوکری کے اوپر کہا اس کے بیٹے کو نوکری دی جائے گی. اس بچے کو بلایا کہ تمہاری نوکری ابا کی جگہ دی جا رہی ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے. کہنے لگے شکل بنا کے آ جانا. کہ شکل بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ داڑھی کٹا کے آ جائے. اس نے کہا صاحب داڑھی تو نہیں کٹے گی، کہ تو پھر نوکری نہیں ملے گی، چلو یہاں سے جاؤ. اس کو بھگا دیا. وہ میرے پاس آیا کہ مولوی صاحب ایسے ایسے. میں نے قرآن تیرے سینے میں ہے، یہ قرآن تجھ سے کہلوا رہا ہے، یہ اللہ تجھ سے کہلوا رہا ہے، اور قرآن کی عظمت تجھ سے کہلوا رہی ہے کہ تو نے داڑھی کاٹنے سے انکار کر دیا. 3-4 سال ہو گئے، بار بار اوپر سے فائل آتی تھی، بلایا جاتا تھا. وہ کہتا تھا میں نے وچن دے دیا ہے کسی کو میں داڑھی نہیں کٹا سکتا ہوں، وچن دے دیا ہے کسی کو. یہاں تک کہ الحمدللہ اس کی نوکری لگ گئی اور داڑھی اس نے نہیں کٹائی. باپ بھی جنت میں جا رہا ہے، بیٹا بھی جنت میں جا رہا ہے. ہم کیسے ہیں کہ آج قرآن پاک کی بے عزتی پر آمادہ ہے، قرآن خوانیاں کرا رہے ہیں، خود قرآن نہیں پڑھ رہے دوسروں سے پڑھوا رہے ہیں. یہ لوگوں دکان پر پڑھوا رہے ہو، مکان پر پڑھوا رہے ہو، گاڑیوں پر پڑھوا رہے ہو، فیکٹریوں پر پڑھوا رہے ہو. قرآن پاک اس طرح دوسروں سے پڑھوانے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، ہر شخص کو پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے. ہم دوسروں سے پڑھوا رہے ہیں. جو پڑھنے کے لیے گیا ہے اس نے کیا کیا؟ قرآن شریف کی قرآن خوانی آپ نے کرائی اور کرنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے ابا کو پہنچ جائے، لے لو تمہاری کب ہو تو اس سے پڑھوا کر کے. یہ نہیں مل سکتا تمہارے ابا کو، یہ جو دعا کرے گا وہی ہوگا. تم خواب کے اندر ہو، دھوکے کے اندر ہو، قرآن خوانی کرا کے سمجھ رہے ہو کہ نیکیاں ہم کو مل گئی. یہ جس نے پڑھی تھی وہ نیکیاں لے کے چلا گیا، تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اس دھوکے میں نہ رہو. قرآن اسی وقت فائدے مند ہے جب خود پڑھو گے. روزانہ قرآن خوانی خود کرو، بیوی کو بٹھا لو، بچوں کو بٹھا لو، خود بیٹھو، دکان کھولو، اپنے بچوں کو بٹھا لو، خود بیٹھو، روزانہ قرآن خوانی کرو. تب دکان کے فائدے تم کو مل سکتے ہیں. یہ دوسروں سے پڑھوا کر کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. دھوکے میں نہ رہیے، ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا. اس لیے عرض میں یہی کر رہا ہوں، اس قرآن پاک کی عزت کو، عظمت کو سینوں میں بٹھا لو. تراویح آ رہی ہے، رمضان مبارک. حافظ ایسا چاہیے جو 10 منٹ میں پارا پڑھ لے. یہ قرآن پاک کے مذاق اڑائے جا رہے ہیں، قرآن پاک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اسی لیے ہماری عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. قرآن پاک ایسا حافظ لاؤ تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، صاف صاف پڑھے، ایک ایک حرف سمجھ میں آئے، تب تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ورنہ قرآن پاک کی توہین کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ جائے گا، اور اس توہین کرنے کی وجہ سے عزت کبھی نہیں مل سکتی ہے. اللہ اس حقیقت کو سمجھ کر ہم کو اس قرآن پاک کی عزت و عظمت کو اپنے سینوں میں بٹھال کر اور آنے والی نسلوں کے سینوں میں داخل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.